अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशरिक़ वस्ता में अब एक नई जंग शुरू होने वाली है और ये जो जंग होने वाली है पहले से ज़्यादा बड़ी जंग होगी। अब तक जो जंग हुई है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हुई है। एक तरफ अमेरिका और इसराइल था, दूसरी तरफ ईरान था और ईरान ने लगातार सऊदी अरब पर हमला किया, कतर पर, बहरैन पर, कुवैत पर हमला किया, उर्दून तक ईरान ने हमला किया। लेकिन उन देशों ने ईरान पर जवाबी हमला नहीं किया। उन देशों ने पूरी कोशिश की कि जंग अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच में रहे, ये रीजनल वार ना बन सके। ईरान का पहले से मंसूबा था और ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने ही बता रखा था कि अगर अमेरिका ने जंग की शुरुआत की, अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों पर हमला करना है जहां अमरीकी फ़ौजी अड्डा मौजूद है। और अगर उसके बाद भी अमरीकी हमला जारी रहा तो इन देशों का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी निशाना बनाना है और ईरान ने यही किया। लेकिन अरब देशों ने सब्र से काम लिया, ज़ब्त से काम लिया। इन्होंने ईरान को जवाब नहीं दिया और उसका नतीजा ये रहा कि ईरान को सिर्फ़ उन मुल्कों में मौजूद फ़ौजी अड्डे पर ही हमला करना पड़ा, उससे ज़्यादा पर हमला नहीं किया। हालांकि कतर, कुवैत और बहरैन का जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ईरान ने निशाना बनाया। जैसे कतर की जो गैस फील्ड है उस पर ईरान ने हमला किया, कुवैत पर इस तरह हमला हुआ, बहरैन पर हमला हुआ। इसके बावजूद इन देशों ने ईरान को जवाब नहीं दिया क्योंकि इनको अंदाज़ा था कि अगर उन्होंने भी पलटवार किया तो ईरान सीधे इन मुल्कों के अपने मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना देगा और ये मुल्क ईरान के साथ इस जंग को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये रहा कि जंग मरकज़ी तौर पर ईरान और अमेरिका या इज़राइल के बीच में ही महदूद रही और अरब मुल्कों का नुकसान हुआ, लेकिन थोड़ा नुकसान हुआ, ज़्यादा नुकसान इनका नहीं हो सका। लेकिन अब दोबारा जंग शुरू होने वाली है क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो माहदा हुआ था 17 जून को, वो माहदा ख़त्म हो चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पिछले 24 घंटे में पहली मरतबा एक बयान सामने आया है और अपने बयान में ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने बातचीत और मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी, इसलिए हमने अलाउ कर दिया है और अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन तुर्की से रवाना होने के तकरीबन 24 घंटे बाद ट्रंप का बयान सामने आया जिस पर लोगों ने हैरानी का इजहार किया क्योंकि ट्रंप उमूमन खामोश नहीं रहते हैं, वो लगातार बोलते रहते हैं। बहरहाल ट्रंप ने कहा कि बातचीत दोबारा ईरान के साथ शुरू हो रही है, लेकिन 17 जून को जो एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका और ईरान के बीच में वो ओवर हो चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। ये ट्रंप के अल्फाज हैं। उधर कतर का डेलीगेशन तेहरान पहुंच गया है और कतर, इजिप्ट और पाकिस्तान दोबारा कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू ना हो और जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस पर दोनों देश अमल करें, लेकिन दोनों में से कोई भी देश उस पर अमल नहीं कर रहा है। और सबसे ज़्यादा मामला पेचीदा हो गया है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से मामला कैसे बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गया है उसको मैं आगे आपको तफसील से समझाऊंगा। उससे पहले ये जान लीजिए कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनई की नमाज़ जनाजा की तकरीब मुकम्मल हो चुकी है, उनकी तदफीन हो गई है मशहद में इमाम मूसा रज़ा के मज़ार में। और ईरान की मीडिया ने आयतुल्लाह अली ख़ामनई के कब्र की तस्वीर जारी कर दी है, वीडियो सामने आ गई है। 7 रोज़ा तकरीब मुकम्मल हो चुकी है और नमाज जनाजा अदा कराई उनके बड़े बेटे मुस्तफ़ा ख़ामनई ने, जिसकी भी तस्वीर और वीडियो ईरान की मीडिया ने जारी किया है। मुस्तफ़ा ख़ामनई सामने नहीं आए। जुमरात को मशहद में नमाज जनाजा अदा होनी थी और उससे एक दिन पहले यानी बुध की रात से ही अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग की शुरुआत हो गई। अमेरिका ने लगातार ईरान पर हमला किया। तेहरान और मशहद को जोड़ने वाली जो रेलवे लाइन है उस पर अमेरिका ने हमला कर दिया था। बंदर अब्बास का जो कंट्रोलिंग टावर है उसको अमेरिका ने हमला करके तबाह कर दिया। न्यूक्लियर साइट्स पर भी अमेरिका ने निशाना बनाया। पहली रात में 80 टारगेट को निशाना बनाया, उससे अगली रात में अमेरिका ने 90 हदफ को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रात भी अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने भी जवाबी हमला किया है उर्दून में मौजूद अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर। इसी तरह बहरैन और कुवैत में
موجود امریکی فوجی اڈے پر۔ اس دوران اب ایران کا ایک اور بیان سامنے آ گیا ہے۔ ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالفقار کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے مزید ایران پر حملہ کیا اور ایران کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو جوابی حملے میں ایران اسرائیل پر حملہ کرے گا، اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جائے گا۔ ادھر اسرائیل نے بھی جواب دیا ہے۔ اسرائیل کا بیان سامنے آ گیا جس میں کہا گیا کہ اگر ایران نے حملہ کیا تو پھر اسرائیل پوری طاقت سے جواب دے گا، اور اس سے پہلے بھی اسرائیل کا ایک بیان سامنے آ چکا تھا۔ ٹائمز آف اسرائیل نے بھی اس خبر کو شائع کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کی حکومت دوبارہ جنگ کو جوائن کرنے کے لیے ریڈی ہے، تیار ہے، اور ٹرمپ کی طرف سے صرف اوکے کہے جانے کا انتظار ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اسرائیل کی حکومت نے دوبارہ پروپوزل بھیج دیا ہے امریکہ کو اور کہا ہے کہ آپ اکیلے کیوں ایران پر حملہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی ایران پر حملہ کرنے دیجئے، ہم بھی اپنے فائٹر پلین کے ذریعے ایران پر بموں کی برسات کرنا چاہتے ہیں، اور صرف ٹرمپ کو اوکے کہنا ہے، اسی کا اسرائیل کو جواب ہے، اور اسرائیل اس جنگ میں شریک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل کئی مرتبہ کہہ چکا ہے۔ ایسے بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے سے اسرائیل خوش نہیں ہے۔ اسرائیل یہی چاہتا ہے یہ معاہدہ ختم ہو جائے، اور ٹرمپ نے کہہ دیا ہے معاہدہ ایگریمنٹ اوور ہو چکا ہے۔ اسرائیل کا ایک بھی ایجنڈا ایران میں پورا نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیل یہ چاہتا تھا کہ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت سے ایران میں رجیم چینج ہو جائے گی یا عوام اپنے ہاتھوں میں کنٹرول کو لے لے گی، پاسداران انقلاب کمزور ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اپنی زندگی میں جتنا زیادہ ایران کو متحد نہیں کر سکے تھے آیت اللہ علی خامنئی، اپنی شہادت کے بعد زیادہ انہوں نے ایران کو متحد کر دیا۔ ایران کی ٹوٹل آبادی 9 کروڑ ہے، اور ایران کی میڈیا کے مطابق نماز جنازہ میں 4 کروڑ 30 لاکھ سے زیادہ ایرانیوں نے شرکت کی، تو آدھی آبادی ایک طرح سے نماز جنازہ میں شریک ہوئی۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ایرانی عوام متحد ہے، یونائٹ ہے، اور وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام سے خوش ہے، اس کے خلاف نہیں ہے۔ اب معاملہ پھنس چکا ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو لے کر۔ اسٹیٹ آف ہرمز کا معاملہ یہ ہے کہ خواہ وہ امریکہ ہو، فرانس ہو، دنیا بھر کے ممالک ہو یا وہ عرب ممالک ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز آزاد رہنا چاہیے، کسی کا اس پر کنٹرول نہیں رہنا چاہیے۔ وہ انٹرنیشنل واٹر کا حصہ ہے، وہ عالمی سمندری گزرگاہ ہے، تو کوئی ایک ملک اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز عالمی گزرگاہ نہیں ہے، انٹرنیشنل روٹ نہیں ہے، بلکہ وہ ایران کا علاقہ پڑتا ہے، اس لیے ایران اس کو کنٹرول کرے گا۔ کوئی بھی شپ اور جہاز ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے نہیں گزر پائے گا، اور اگر ایران کی پرمیشن کے بغیر کوئی جہاز گزرے گا تو اس کو روکا جائے گا، اس پر حملہ کیا جائے گا۔ اب پچھلے دنوں یہی ہوا۔ اب اگر ایران اپنی شرط نافذ کر دے اور دنیا ایران کے مطالبے کو تسلیم کر لے کہ اسٹیٹ آف ہرمز ایران کا واٹر مانا جائے گا، اس کا علاقہ مانا جائے گا، اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ایران کو ٹیکس دینا ہوگا یا ایران سے پرمیشن لینی ہوگی، یا نہیں تو پھر ایران حملہ کر دے گا، تو پوری دنیا اس کرائسس کا شکار ہو جائے گی۔ عرب دیشوں کا سب سے بڑا نقصان ہوگا، امریکہ کا بھی نقصان ہوگا، اور کوئی یہ نہیں چاہے گا۔ اب یہاں پر ایران ایک غلطی کر رہا ہے، اور غلطی یہ ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا 2 ایریا ہے۔ ایک علاقہ اس کا وہ ہے جو ایران کی سرحد سے یا ایران کے بارڈر سے لگا ہوا ہے، دوسرا وہ ہے جو عمان کے بارڈر سے جڑا ہوا ہے۔ اب جب بات آئے گی اسٹیٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنے کی، تو اکیلے ایران اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، نہ ہی ایران اکیلے اس پر ٹیکس لگا سکتا ہے، بلکہ عمان کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ اور عمان کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا ہم کنٹرول نہیں چاہتے ہیں، وہاں ہم ٹیکس نہیں لگانا چاہتے ہیں، وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو کنٹرول کرنا ہماری پالیسی کا حصہ نہیں ہے، اور اکیلے ایران یہ کر نہیں سکتا ہے۔ دوسری تاریخی سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ ابنائے ہرمز شروع سے عالمی تجارتی گزرگاہ رہا ہے، عالمی مرکز رہا ہے، اور دنیا کے 10 ممالک کا اس سے رشتہ ہے، تعلق ہے۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں جو آئل اور گیس کی سپلائی ہوتی ہے، تو تقریباً 20% اسی راستے سے پوری دنیا میں تیل اور گیس پہنچتا ہے، تو یہ 5واں سب سے بڑا ایریا ہے، اور اس کو اگر ایران کنٹرول کرے گا تو صرف امریکہ کو مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ چین کو بھی
ہندوستان کو بھی، عرب کے تمام دیشوں کو اور پوری دنیا کو۔ اس لیے دنیا کا کوئی دیش نہیں چاہے گا کہ ایران اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرے یا ایران فیصلہ کرے کس کو وہاں سے جانا ہے اور کس کو وہاں سے نہیں جانا ہے، کیونکہ شروع سے اسٹریٹ آف ہرمز انٹرنیشنل گزرگاہ ہے اور یہی دنیا بھر کے ممالک چاہتے ہیں۔ اب فرانس نے، جرمنی نے، انگلینڈ نے اور دوسرے ملکوں نے بھی یہاں پر ایران کا ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ امریکہ کے ساتھ ہیں، اور اس معاملے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران غلط ہے، اور جو ایک سمجھوتا ہو گیا، پیس ایگریمنٹ ہو گیا، ایران کی غلطی کی وجہ سے دوبارہ وہ ایگریمنٹ اور معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ بڑی مشکل سے امریکہ پر دباؤ بنایا گیا، ٹرمپ کو سمجھایا گیا اور ایک معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ میں ایران کی تقریباً تمام شرطوں کو مان لیا گیا۔ ایران کو ہرجانہ بھی مل رہا تھا، ایران کا جو فیس اماؤنٹ ہے ایسٹ سے وہ بھی ریلیز کیا جا رہا تھا، ایران کی معیشت بہتر ہو رہی تھی، ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی جاری رہتا، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پر ایران نے دوبارہ جنگ کو دعوت دے دی ہے، اور اگر اب دوبارہ جنگ شروع ہوگی تو یقینی طور پر عرب ممالک بھی اس جنگ کا حصہ بنیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کا حملہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا، یقینی طور پر ایران بھی جواب دے گا، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کا یہ جو کرائسس ہے اب وہ چند مہینوں کے بجائے سالوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس وقت تو مارچ سے وہاں جنگ چل رہی ہے، لیکن دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو پھر جس طرح روس اور یوکرین کے درمیان پچھلے 5 سالوں سے جنگ جاری ہے، وہی حال امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی جنگ کا بھی ہوگا، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان ہوگا سعودی عرب کا، یونائٹڈ عرب امارات کا، قطر کا، بحرین کا، کویت کا، عراق کا، کیونکہ ان ملکوں پر ڈائریکٹ اثر پڑے گا۔ ان ممالک نے ابھی تک اپنے آپ کو اس جنگ سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی۔ سعودی عرب نے اور قطر نے خاص طور پر دریا دلی کا مظاہرہ کیا، قطر پر بہت بڑا حملہ ہوا تھا ایران کا، سعودی عرب پر بھی حملہ ہوا، اس کے باوجود سعودی عرب نے اور قطر نے آیت اللہ علی خامنئی کی نماز جنازہ کی تقریب میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجا، اپنا وفد بھیجا، اور سعودی عرب کے تو نائب وزیر خارجہ گئے، وہاں جا کر انہوں نے نم آنکھوں سے سلام کیا، خراج عقیدت پیش کیا، اور سعودی عرب نے ایک میسج دیا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ ہے۔ پچھلے دنوں میں بھی سعودی عرب نے اور خاص طور پر محمد بن سلمان نے امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے سے روکا تھا، عربین سی میں اور اسٹریٹ آف ہرمز میں، پرشین گلف میں امریکہ نے جو آپریشن شروع کیا تھا فریڈم پروجیکٹ، اس کو کرنے کی سعودی عرب نے اجازت نہیں دی تھی، لیکن اب یہاں پر ایران جو اسٹریٹ آف ہرمز کا پورا کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے عرب دیشوں کی جب تک حمایت ملتی رہی ہے وہ حمایت اور سپورٹ بھی شاید ایران کھو دے۔ اس سے پہلے بھی خود ایران میں آپس میں تنازع تھا، وواد تھا، ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبی خامنئی امریکہ کے ساتھ بات چیت نہیں چاہتے، وہ ڈائیلاگ اور ٹاک نہیں چاہتے، جبکہ ایران کے موجودہ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی رائے یہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہلے والی پوزیشن میں رہے، ایران کا اس پر کنٹرول نہ رہے۔ جو ابھی تک ایگریمنٹ ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، اس میں یہی بات شامل ہے کہ اگلے 1 مہینہ میں اسٹریٹ آف ہرمز میں ایران نے جو بارودی سرنگیں بچھا رکھی ہے، ایران اس کو ہٹا لے گا، اور اس کے بعد امریکہ نے جو ناکہ بندی کر رکھی ہے ایران کی، وہ ناکہ بندی کو ختم کر دے گا، اور یہی ایران کے صدر مسعود پزشکیان بھی چاہتے ہیں۔ دوسری طرف مجتبی خامنئی چاہ رہے تھے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول ایران کے پاس ہی رہے گا، ایران ٹیکس لگائے گا، یہ مسعود پزشکیان نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد معاہدے میں ٹیکس کی یا کنٹرول کرنے کی کوئی بات شامل نہیں تھی، اور اسی پر دونوں دیشوں نے اور پاکستان نے بھی بطور میڈیٹر سائن کیا تھا۔ یہ معاہدہ ہو جانے کے بعد ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا بیان سامنے آیا کہ اسٹریٹ آف ہرمز پر ایران کا ہی کنٹرول رہے گا، اور ایران وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس لے گا، اور اس کے بعد پھر ایران نے حملہ کیا اور دوبارہ جنگ شروع ہو چکی ہے، اور یہ جو دوبارہ جنگ شروع ہو رہی ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک نیا بحران اور کرائسس پیدا ہوگا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، آپ اپنی رائے لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی، زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 2
$299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा, आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का, उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।